بلوچستان افیئرز کے اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ایڈلائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ تربت اور پنجگور میں بم دھماکے و فائرنگ، پاکستان کا ریکارڈک حصص سعودی عرب کو فروخت کرنے کا منصوبہ۔ کئی سالوں سے لاپتہ شبیر بلوچ کی اہل خانہ کی کراچی میں ریلی و پریس کلب میں احتجاج۔ وارڈ جنگ شدت اختیار کر گیا، فائرنگ کی زد میں آنے سے 2 مسافر ہلاک و 2 زخمی ہو گئے۔ آج اکتوبر کی 4 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ شب و شبات خبریں تفصیل سے سنیے۔ وفاقی حکومت نے سعودی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ریکارڈک پروجیکٹ میں اپنے شیئرز کی سعودی عرب کو فروخت پر غور شروع کر دیا۔ سعودی عرب نے بھی پروجیکٹ کا حصہ بننے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری کونسل SIFC نے وفاقی اداروں کو خط لکھ کر آئندہ مہینوں میں سعودی کمپنیوں کے ساتھ لین دین کو حتمی شکل دینے پر زور دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق SIFC کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ معدنیات کی تلاش کے لیے سعودی عرب کے پاس ریکارڈک میں علیحدہ بلاک ہو، لیکن سعودی عرب کی دلچسپی موجودہ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری میں ہے۔ سعودی عرب کسی ایسے علاقے میں کانکنی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا جہاں پہلے کوئی کام نہ ہوا ہو۔ 7 سال سے لاپتہ شبیر بلوچ کی عدم بازیابی کے خلاف لواحقین کا کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ لاپتہ شبیر بلوچ کے اہل خانہ کا پریس کلب سے آرٹس کونسل کراچی تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی اور مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ 7 سال سے لاپتہ شبیر بلوچ کو بحفاظت اور فوری بازیاب کیا جائے۔ لاپتہ عبدالحمید ظاہری کی صاحبزادی سعید حمید ظاہری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میرے والد عبدالحمید ظاہری کو 10 اپریل 2021 کو لاپتہ کیا گیا۔ اس غیر انسانی سلوک کو 30 مہینے مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ 30 مہینے ہمارے لیے 3 دہائیوں کی طرح ہیں۔ ہمیں پاکستان میں عدلیہ سمیت کوئی ادارہ انصاف نہیں دے پا رہا۔ اپنے بیان میں انہوں نے مقتدر قوتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے والد عبدالحمید ظاہری کو بازیاب کر کے ہمیں اور خاندان کو اذیت سے نجات دلائی جائے۔ تربت میں سیکورٹی فورسز کے کیمپ کے قریب نامعلوم افراد کی جانب سے بم حملہ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق FC کیمپ کے باہر مکران پلازا پر نامعلوم افراد اینڈ گرینیڈ پھینک کر فرار ہو گئے، تاہم اینڈ گرینیڈ نہ پھٹ سکا۔ علاوہ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق پنجگور کے علاقے چتکان میں دھماکہ اور فائرنگ کی اطلاع موصول ہوئی، تاہم جگہ اور نقصانات کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ تربت کے علاقے کہنے پشت کوشکلات کے رہائشی داد رحیم الیاس ولد محمد الیاس، جسے 23 اگست 2023 کو کہنے پشت کوشکلات سے جبری لاپتہ کیا گیا تھا، 3 اکتوبر کو سٹلائٹ ٹاؤن تربت سے بازیاب ہو کر گھر پہنچ گیا۔ وڑ جنگ طویل اور مزید شدت اختیار کر گیا۔ 2 طرفہ فائرنگ سے جہاں اب تک متعدد افراد ہلاک و زخمی ہوئے، دوسری جانب 40 روز سے علاقہ سنسان پڑا ہے اور لوگ ہجرت کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر فائرنگ سے شاہراہ پر سفر کرنے والے مسافر اذیت و خوف کا شکار ہیں، لیکن اب حالات مزید گمبھیر ہو چکے ہیں۔ متعدد پرچون کے دکانوں کو جلانے کی اطلاعات اور دکانیں بند کرنے کی دھمکی دی گئی ہے، اور خاص کر کپاس کے کاروبار کرنے والوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ کاروبار نہ کیا جائے۔ جبکہ منگل کو شاہراہ پر عام گاڑیوں پر اندھادھند فائرنگ کی گئی، جس کے باعث 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے، جبکہ کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ ہلاک و زخمی جن میں سفر خان ولد باز محمد صادق زئی سکنہ کوئٹہ، تنویر ولد پائند خان صادق زئی سکنہ کوئٹہ، جبکہ زخمیوں میں صفی اللہ محمد کاشف سکنہ کوہاٹ شامل ہیں۔ ڈگری کالج خاران کے طلباء کی جانب سے 1 روزہ کتب میلہ اور بین اللسانی سیمینار بایاد شاعر گلزمین واجہ مبارک قاضی مشاعرہ ڈگری کالج کے حال میں منعقد ہوا۔ سیمینار و مشاعرے کے مہمان خاص ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خاران فاروق شاط ہے۔ مشاعرے میں شاعر و ادیب، دانشور، اسکالر اور کالج سمیت اسکولوں کے طلباء و دیگر مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی پنجگور ڈگری کالج یونٹ کی طرف سے شاعر گلزمین مبارک قاضی کی یاد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبارک قاضی کی زندگی اور شاعری سمیت دیگر موضوعات پر بات کی گئی۔ پروگرام 4 حصوں پر مشتمل تھا، جس میں تقاریر، مشاعرہ، موسیقی اور کتب میلہ شامل تھے۔ سانحہ مستوں کا 1 اور زخمی چل بسا، اموات کی تعداد 62 تک پہنچ گئی۔
پاکستان میں متعین جرمنی کے کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لوٹز نے کہا ہے کہ امید ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ان صاف و شفاف انعقاد کے بعد ایک جمہوری حکومت قائم ہوگی۔ جرمنی بلوچستان میں بہت سے منصوبوں پر کام کر رہا ہے اور مزید منصوبوں کا آغاز کیا جائے گا۔ جرمن زبان سکھانے کے لیے اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ نئی حلقہ بندیاں، بلوچستان کی قومی و صوبائی نشستوں میں ہونے والی تبدیلیاں، نئے اضلاع اوسطی محمد، حب اور چمن کو ایک ایک صوبائی نشستیں مل گئیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری کر دی۔ ECP کے مطابق صوبہ بلوچستان کی نئی حلقہ بندیوں کے بعد قومی اسمبلی کی 16 اور صوبائی اسمبلی کی 51 نشستوں میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں ہوا۔ بلوچستان قومی اسمبلی کا ایک حلقہ 9,30,900 نفوس پر مشتمل، جبکہ صوبائی حلقے کا کوٹا 2,92,047 آبادی پر مشتمل ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہونے والی حلقہ بندیوں کے مطابق بلوچستان کی قومی و صوبائی حلقوں پر مشتمل علاقوں میں رد و بدل دیکھنے میں آیا ہے۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد بلوچستان کی قومی اسمبلی کی نشستوں کے نمبرز تبدیل، جبکہ نشستوں کی تعداد میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں ہوا۔ مردم شماری کے واجبات ادا نہ ہوئے تو انتخابات کے کام سے بائیکاٹ کا اعلان کریں گے، اساتذہ تنظیموں کا موقف۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ اٹلی کے شہر وینس میں سیاحوں کو لے جانے والی بس ڈرائیور سے بے قابو ہو کر پل سے گر گئی، جس کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 21 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسپیکر کو ووٹ کے ذریعے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے کیون میکارتھی کو اسپیکرشپ کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ ریپبلکن اکثریت والے ایوان میں 210 کے مقابلے میں 216 اراکین نے اسپیکر کو ہٹائے جانے کے حق میں ووٹ دیے۔ ریپبلکن نمائندے میٹ گیٹس نے گزشتہ ہفتے حکومت کی فنڈنگ کے بل کی منظوری سے متعلق قدامت پسندوں کی اخراجات کی ترجیحات پر میکارتھی کی ناکامی کے بعد ان کی قیادت پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے پیر کی رات انہیں ووٹنگ کے ذریعے ہٹانے کے لیے ایک تحریک پیش کی تھی۔ فزکس کے نوبل انعام کا اعلان، 3 سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر نوازا گیا۔ رواں سال کے فزکس کے شعبے کا نوبل کمیٹی نے فزکس کے نوبل انعام کا اعلان کر دیا۔ نوبل انعام 3 سائنسدانوں کو مشترکہ طور پر دیا گیا۔ تینوں سائنسدانوں نے الیکٹران کی ساخت پر تحقیق کی تھی۔ اس سے قبل طب کے شعبے کا میڈیسن پرائز نوبل انعام 2 سائنسدانوں کیٹلن کریکو اور ڈاکٹر ڈریو ویس مین نے مشترکہ طور پر جیت لیا ہے۔ کیٹلن کریکو ایک ہنگیرین امریکن بائیو کیمسٹ ہیں، جبکہ ڈریو ویس مین ایک امریکی ڈاکٹر ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فزیالوجی یا طب کا نوبل انعام سائنسدانوں کے ایک ایسے جوڑے کو دیا گیا ہے جس نے ایسی ٹیکنالوجی تیار کی جس کی وجہ سے کورونا وائرس کی ویکسینز بنے۔ یہ ٹیکنالوجی وبائی مرض سے پہلے تجرباتی تھی، لیکن اب دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کو دی گئی ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق بھارت نے کینیڈا کے 41 سفارتکاروں کو 10 اکتوبر کو واپسی کا کہہ دیا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے الزامات کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں۔ کینیڈا کی وزارت خارجہ اور بھارتی حکومت نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، تاہم اس سے قبل نئی دہلی نے کہا تھا کہ وہ ہر ملک کے سفارتکاروں کی تعداد اور گریڈ میں دوسرے ملک کے مقابلے میں برابری چاہتا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق بھارت نے دھمکی دی ہے کہ 10 اکتوبر کے بعد باقی رہ جانے والے سفارتکاروں کا سفارتی استثناء منسوخ کر دیا جائے گا۔ غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کا حکم، افغان مہاجرین سے سلوک ناقابل قبول، پالیسی پر نظر ثانی کی جائے، ذبیح اللہ مجاہد۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کو رضاکارانہ طور پر 1 نومبر تک ملک چھوڑنے کی مہلت کے سرکاری اعلان کے بعد افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حکومت پاکستان سے اس پالیسی پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔
یاد رہے کہ منگل کو نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کو رضاکارانہ طور پر 1 نومبر تک ملک چھوڑنے کی مہلت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر دیے گئے وقت میں ایسے افراد واپس نہیں جاتے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں ڈیپورٹ کر دیں گے۔ بدھ کو افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان کی جانب سے اس اعلان پر رد عمل میں پاکستان میں افغان مہاجرین کے ساتھ سلوک کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان کے سیکورٹی مسائل میں افغان مہاجرین کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اس حوالے سے انہیں پاکستان کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا ہے کہ جب تک مہاجرین اپنی مرضی اور اطمینان سے پاکستان سے نکلتے ہیں انہیں برداشت سے کام لینا چاہیے۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوشپا۔